پھر اس کے بعد 10ویں چیز حرام کاموں سے اجتناب. حرام کام کون سے ہیں؟ جن کو اللہ نے کرنے کی اجازت نہیں دی، ان سے بچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایک طرف اچھے کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ حلال کو بھی ڈبو دے. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک ترازو ہوتا ہے، اسکیل ہوتا ہے، تو اسکیل کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، مثلاً ایک نیکی کا ہے اور ایک برائی کا ہے. آپ کچھ نیکیاں بھی کرتے، وہ نیچے ہو رہا ہے اور برائیاں بھی ساتھ کرے جاتے اور کسی دن اتنی بڑی برائی کر دیتے کہ وہ یوں ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بھی اڑا دیتا ہے، اس کو بھی جھکا دیتا ہے. کسی بھی برائی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ کچھ گناہ کے کام نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. مثلاً ابھی آپ نے پڑھا سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں اونچی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل برباد ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو تھی حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ آپ کی مجلس میں کچھ اونچی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے کی آیت، تو اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. تو اگر ان کے لیے یہ بات ہے کہ کہیں ان کے عمل ضائع نہ ہو جائے تو باقی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ہمارے دل میں کتنا ادب ہے اپنے پروفٹ کے لیے کہ ان کی کوئی بات سنے تو ہم کہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اکثر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی آیت سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ. پھر اسی طرح اس کو ایک اور عام مثال سے سمجھیے. ایک طرف آپ اچھی غذا کھاتے، بہت رائٹ ڈائٹ لیتے، دوسری طرف آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے کہ وہ ساری اس کو برابر کر دیتی ہے، آپ کے جسم میں اس کو طاقت بننے نہیں دیتی. مثلاً ایسا کب ہوتا ہے؟ کسی کو پتا کون سی فوڈ دوسری فوڈ کے ساتھ کھائی جائے تو اس کا اثر ختم کر دیتی ہے؟ مثلاً آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا جو آپ کی باڈی کیمسٹری کے ساتھ بہت اچھی طرح میچ کرتا ہے، کیونکہ مختلف طرح کے مزاج ہوتے ہیں نا. تو ان کی اگر آپ جائیں نا نیٹ پہ تو بلڈ گروپ کے حساب سے کون سی فوڈ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، کون سی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، کون سی ایوریج ہے اور کون سی آپ کے لیے بینیفیشل ہے. 3 طرح کی کیٹیگریز بنی ہوتی. مثلاً او پازیٹیو ہے آپ کا تو آپ کے لیے ڈیری جو ہے وہ ٹھیک نہیں، فار ایگزامپل. اسی طرح کچھ بلڈ گروپ ہوتے ہیں ان کے لیے گرینز جو ہیں وہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتے، کسی کے لیے کوئی چیز، کسی کے لیے کوئی چیز. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر الرجیز ہوتی ہیں لوگوں کو، فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، کسی کو ملک الرجی ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کے ساتھ، کسی کو شرمپس کے ساتھ الرجی ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا پیشنٹ دیکھا جس کو کسی سرٹن چیز کے ساتھ الرجی ہو اور اس کا حال چند منٹوں کے اندر ہی خراب ہو جائے. پینٹس، بعض بچوں کو پینٹس کے ساتھ الرجی ہوتی ہے اور ان کا تھروٹ سویل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اتنا سویل کر جاتا ہے کہ ان کا سانس بند ہو جاتا ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی. بعض لوگوں کو گارلک کے ساتھ ہوتی اور بعض لوگوں کو کسی خاص فروٹ کے ساتھ ہوتی ہے، میٹ میں سے کسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. میں نیو جرسی میں تھی کچھ سال پہلے، تو ایسے ہی کھانا تھا، سب خواتین آئی ہوئی تھی اور بہت مزے کے کھانے بنا کے تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے. تو اتنے میں ایک خاتون کو تھوڑی کھانسی شروع ہوئی اور کرتے کرتے ان کا سانس رکنے لگ گیا اور فوراً ایمرجنسی میں ان کو لے کر گئے. پتہ چلا کہ ان کو شرمپس یا پرانس کے ساتھ الرجی تھی اور وہ فوڈ کے اندر تھے، انہیں پتہ نہیں چلا اور انہوں نے کھا لیا. وہ مجلس جو تھوڑی دیر پہلے اتنی خوشی کی مجلس تھی، اچانک سب سخت پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. کیا ہے، شرمپ بھی کھانے کی چیز ہے، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس کو الرجی ہے یا جس چیز سے الرجی ہے اس کے لیے وہ ہلاکت کی چیز ہے. اسی طرح اعمال میں بھی ہم 100 نیک عمل کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، سب کچھ، لیکن ایک گناہ ایسا کریں کہ جو ان سب کو نل اینڈ وائڈ کر دے، تو وہ چیز بچنے کی ہے. اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ نہیں چھوڑا تو وہ سارے عمل برباد کر دے گا. اس لیے نیک عمل قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان حرام کاموں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی ابھی کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں، اور بہت سے ڈیٹیل قرآن مجید سے آپ کو پتہ چلے گی.
وہ کون سے ایسے کام ہے کہ جن کے کرنے سے انسان کے باقی عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑی بات ہے حرام رزق. حرام رزق، حرام رزق کا مطلب کیا ہے؟ دو طرح کا حرام ہوتا ہے. ایک حرام بالذات ہوتا ہے. حرام بالذات کیا ہے کہ مثلاً پورک. اب پورک از حرام. اگر کوئی پورک کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، تو اس سے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. سورۃ البقرہ 172 میں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. کیا کہا؟ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو کیا کرو؟ پاکیزہ رزق کھاؤ. یہ شرط ہے عبادت کی کہ رزق پاک ہو. اسی طرح مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ شراب بھی پیتا ہے تو اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے لیکن نجومی کے پاس جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا سزا ہے اس کی؟ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اب آپ نمازیں پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے، ساتھ نجومی کے پاس جانا نہیں چھوڑ رہے، تو کیا ہو گیا؟ ساری نمازیں کراس 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 کراس، آپ کی ہوئی محنت اور کوشش ضائع. اب آپ کے اچھا میں نماز ہی چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے پڑھنے کا کیا فائدہ. تو نماز چھوڑنی چاہیے یا نجومی کے پاس جانا چھوڑنا چاہیے؟ نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ 40 دن نماز ہی نہیں پڑھتے، نہیں، اس کا تو حساب ہوگا کیسے نہیں پڑھتے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ عبادت تو نہیں چھوڑ سکتے. جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. جو فرض ہوتا ہے، جو ڈیوٹی ہوتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. مثلاً آپ کوئی ڈگری کر رہے ہیں اور اس میں کچھ سبجیکٹس آپ کے کمپلسری ہیں، میجر ہیں، اور کچھ آپ کے مائنر ہیں یا آپ کے آپشنل ہیں. تو اگر آپ نے آپشنل سبجیکٹ میں کوئی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے کمپلسری سبجیکٹس میں سے کوئی فیل کر دیا تو کیا آپ پاس ہوں گے؟ نہیں. اسی طرح اگر آپ نمازیں ہی نہیں پڑھتے تو پاس ہونے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پہلا سوال ہے، فرسٹ اینڈ فور موسٹ چیز، اس کا تو حساب ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ نیک عمل کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان حرام کام چھوڑ دے. خاص طور پر وہ جن کی لسٹ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ کون کون سے حرام کام انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے، ختم کر دیتے. اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق اس کی بھی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے نہیں ہم عادی نہیں ہیں، کبھی کبھار پی لیتے ہیں، ایسے دوستوں کی مجلس میں شوقیہ ایک آدھ گھونٹ لگا لیتے ہیں. یہ بھی منع ہے، اس سے بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ. اچھا، اب بعض لوگ حرام چیز تو نہیں کھاتے، پورک سے بھی بچتے ہیں، اس کی بائی پروڈکٹ سے بھی بچتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں نمبر اور چیک کرتے رہتے ہیں اس میں حرام نہ ہو، اس میں حرام نہ ہو، لیکن ان کا پیسہ حلال نہیں ہوتا، پیسہ نہیں حلال کا. مثلاً کون سے بزنسز ایسے ہیں کہ جو کرنے سے یا کس طریقے سے جو آمدنی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے؟ سود، ربا، انٹرسٹ، کہ آپ اپنے پیسے فکس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں اور اس کی آمدنی کھاتے رہتے ہیں، دس از حرام. لاٹری، ہر جگہ جہاں لاٹری کا نشان ملا ٹکٹ خرید لیا، کیا پتا ہماری نکل آئے. اگر وہ نکل آئی اور جو ملا وہ سب حرام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں اس کو ہمارے لیے ناجائز قرار دیا. اچھا، اور کون سا پیسہ حرام کا ہوتا ہے؟ شراب بیچنا، پورک بیچ کر اس سے پیسہ کمانا، یا پھر ڈرگس، نشے کی چیزیں، جھوٹ بول کر بینیفٹس لینا. آپ اچھے بھلے کام کر رہے ہیں اور کہیں کر بھی رہے ہیں چھپ کے، اور ساتھ آپ بینیفٹس لیے چلے جا رہے ہیں، یہ شو کر کے کہ ہم مجبور ہیں یا کوئی ڈسیبلٹی ہے، جھوٹی گواہی دلوا کے کوئی اس طرح کے فراڈ کر کے پیسے لینا، اور یہ کہنا اچھا یہ کون سے مسلم ہیں ان کو دھوکہ دے دو. نو وے. کیا پروفٹ نے ایسے ہی کیا تھا؟ ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکھاتا. حتیٰ کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم ان لوگوں کو ڈسیو کریں، چیٹ کریں، ان کو دھوکہ دیں جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے. اسی طرح کام نہ کر کے تنخواہ لینا،
کسی جگہ جاب کرنا لیکن وہاں کام کچھ نہ کرنا، یہ غلط کام کرنا، اور فراڈ کر کے اس کی تنخواہ لیتے رہنا. مثلاً بینیفٹس مل رہے ہیں، خود کسی اور ملک چلے جانا اور پیچھے سے نام نہیں کٹانا، جبکہ پتا ہو کہ لا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کہیں اور ہوں اور پھر بھی پیسے لیتے رہے. جی ایکسیڈنٹ کلیم کر کے، فائر کر کے کلیم کرتے ہیں، اور دھوکے سے، جھوٹ سے، فراڈ سے آمدنی بناتے ہیں. یہ حرام پیسے ہو جاتے ہیں. ان سے پھر عبادت نہیں قبول ہوتی. وہ صدقہ کریں تو صدقہ قبول نہیں، وہ اپنے لیے اوپر کھائیں تو اپنے جسم میں حرام لے جا رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں، نماز قبول نہیں. اسی طرح چوری کا مال. بہت سے لوگ مورگیجز پہ گھر لیتے ہیں اور پھر وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں. جی، تو جو مورگیج کے گھر ہوتے ہیں وہ سارے انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کا سامان پڑا، بچوں بیچاروں کو خبر ہی نہیں کہ ماں باپ کیا چھوڑ گئے. اب وہ بعد میں چیزیں کھول رہے ہیں، کہیں سے جیولری نکل رہی، وہ جلدی سے بیگ میں ڈالیں، کسی کو کیا پتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. آگ قیامت کے دن اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، منہ سے، ناک سے، کان سے نکل رہے ہوں گے باہر. کتنا بڑا ظلم. کسی کی زمین ناحق ہتھیا لینا، جعلی پیپر بنوا کے اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آمدنی حرام ہو جاتی ہے. جب آمدنی حرام ہوتی ہے یا حرام کاموں سے جو کمائی ہوتی ہے تو وہ جس چیز میں بھی لگائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی، پریشانی ہی پریشانیاں آئیں گی اس میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا. بظاہر اگر نظر بھی آئے تو اس کے اندر حقیقی خیر نہیں ہوگی. تو یہ چیز انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بڑا گندا حال ہے، یعنی تھک گیا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب، دعا کرنے لگتا ہے یا رب، اور یہ یا رب یا رب کی پکار بلند کر رہا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی. تو ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس لیے حد الوسع کوشش کر کے اپنے مال میں سے حرام کو آؤٹ کر دینا چاہیے اور جلد از جلد حلال کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ مجھے حلال کے ساتھ کافی ہو جا اور حرام سے مجھے بے پرواہ کر دے، یعنی حرام کا میرے دل میں شوق بھی نہ رہے. اسی طرح اور بھی کئی کام ہوتے ہیں کہ جس میں گناہ جو ہیں وہ انسان کے عمل برباد کرتے. مثلا آپ نے سارا وضو اچھی طرح کیا، ہر چیز صحیح طریقے سے کی، لیکن نماز پڑھتے وقت اپنے اتنے سے بال ننگے چھوڑ دیے، کیا نماز ہوگی؟ نہیں. آپ کے بازو ننگے ہیں؟ نہیں. آپ کی ٹانگ ننگی ہے. آج کل جیسے ڈریسز بن رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ لوگ اتنے چاک اوپر تک کھول لیتے ہیں، نیچے پاجامہ پہن لیتے ہیں. جس وقت رکوع میں جاتے ہیں ٹانگ کیسے دکھتی ہے؟ چاہے آپ پتلے ہو چاہے آپ موٹے ہو، ڈزنٹ میٹر. جو کپڑا جسم کے ساتھ ٹائٹ ہوتا ہے، جیسے ٹائٹ جینز ہے، یہ ٹائٹ پجامے ہیں، یا کچھ بھی ٹائٹ ہے کہ جس سے آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور وہ سب کچھ شیپ دکھ رہی ہے، نماز نہیں ہوتی. یہ عمل نماز کو ضائع کرنے والا ہے. اول تو یہ ہے کہ عورتوں کی مجلس میں بھی گھٹنے سے لے کے ناف تک کا حصہ بالکل نظر نہیں آنا چاہیے، اللہ کہ کوئی بیماری ہو، مجبوری ہو، کوئی ٹریٹمنٹ ہو، وہ اور بات ہے. ادروائز اچھے حال میں اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. مثلاً کوئی ایسا ڈریس سل گیا، آپ نے نہیں سلوایا تھا یا کسی نے آپ کو گفٹ دے دیا، اب پھینک بھی نہیں کہہ سکتے، پہننا پڑ رہا ہے، تو خصوصاً نماز میں اور باہر نکلتے وقت پوری طرح اپنے آپ کو چیک کر کے نکلے کہ کہیں سے دکھ تو نہیں رہے. نماز کے لیے ایک بڑی چادر بنا لیں جو سر سے پاؤں تک ہو اور اس کے اندر نماز پڑھیں. اسی طرح حجاب ہے. ایک مسلمان عورت مسلمان تب نظر آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے. اب آپ ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کا کام کر رہے ہیں. ایک طرف آپ اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں، دوسری طرف وہ چیز کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے دوسرے عمل کے اوپر بھی کراس لگ رہا ہے. اور کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ کون سا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، چلیے ہے تو بڑا گناہ، لیکن اگر آپ چھوٹا بھی کہیں تو آپ کو معلوم ہے چھوٹے گناہوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا،
کیونکہ وہ جمع ہو کر بہت بڑے گناہ بن جائیں گے اور انسان کو ڈبو دیں گے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آپ نے ہمیں دی، وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں اترے تو آپ نے سب سے کہا کہ لکڑیاں چن لاؤ. تو ہر کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی کچھ، اور پھر وہ سب جمع کر کے جب جلائی گئی تو اس میں پورا کھانا پک گیا. حالانکہ کیا تھا، ایک ایک چھوٹی لکڑی، لیکن وہ پورا کھانا پکانے کے لیے کافی ہو گئی. یہی حال چھوٹے گناہوں کا ہے. چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ہر روز آپ ایک دفعہ بازار نکلے، 10 آدمیوں نے آپ کو دیکھا، ان کو دیکھ کے آپ کو ٹیمپٹیشن ہوئی، انہوں نے جو گناہ کیا وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، اور خود آپ نے بھی جو کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ 2 گھنٹے باہر رکھا اور لوگ 2 گھنٹے آپ کو دیکھتے رہے، وہ سارا لکھا جا رہا ہے. وہ جب سارا اکٹھا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، ایک طرف آپ کی نماز صدقے خیرات اور دوسری طرف وہ جو چھوٹے اسپاٹس آپ کے ایسے لگے، ایسا نہ ہو کہ وہ گراف اوپر چلا جائے، وہ ریڈ لائن اوپر نہ چلی جائے تو ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. تو ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر کام میں احتیاط کرتا ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، مجھے ہمیشہ تو کہیں اور رہنا ہے، وہ میں نہیں قربان کر سکتی. یہاں اگر کوئی چیز چھوٹ بھی جائے تو ڈزنٹ میٹر. اگر 5 بیڈ روم کے گھر کی بجائے 2 بیڈ روم کا گھر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حرام کا تو نہیں نا، حلال کا ہے. اگر 100,000 پاؤنڈز کی بجائے مجھے 30,000 بھی سال کے مل رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ہے تو حلال کا نا. اس میں سے تھوڑے سے میں بھی آپ خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، اپنے اوپر خرچ کریں گے، وہ خیر ہی خیر، بھلائی. اور وہ حرام کا 3 گنا زیادہ بھی خرچ کریں گے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. تو اس لیے بہت ضروری ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، سنو خبردار، اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے خالص دین، خالص اطاعت، کہ اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو. اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، ایکسپٹ ہی نہیں کرتے مگر پاک چیز کو، صاف کو. نیکسٹ، گناہوں کو چھوڑ دینا، جو پچھلے سے ملتا جلتا ہے. یہ بھی نیک اعمال کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے، یعنی خاص طور پر ان گناہوں کو چھوڑ دینا جو انسان کے عمل کو قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جیسے ابھی میں نے جن کا ذکر کیا. اس میں خاص طور پر قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، بے وجہ کی ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کر کے سالوں نہ بولنا. حدیث میں آتا ہے لا يقبل عمل قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والے شخص کا عمل قبول نہیں ہوتا. جو رشتوں کو کاٹے اس کے نیک عمل بھی قبول نہیں. اس کے برعکس جو شخص یہ چاہتا ہو اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے رزق وہ زیادہ بڑھے اور اس کی عمر بھی زیادہ اور اچھے اچھے کام کرے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نہ کاٹے اور انا کا مسئلہ نہ بنائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے ہرٹ ہوئے تو ہم کہتے ہیں آئندہ نہیں اس سے بولنا، اب اس کے گھر ہی نہیں جانا، میرا جینا مرنا ہی ختم اس سے. سال ہر سال خبر نہیں لیتے. بعض اوقات شوہر بیوی کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں ملنے دیتے. ٹھیک ہے، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے، کچھ وجوہات، کچھ ریزنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کو الگ رکھتے ہیں، لیکن آپ کی نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو ناراضگی کی وجہ سے باپ کی شکل نہیں دیکھنے دینی کیونکہ میں اس کے باپ سے ناراض ہوں. نہیں، یہ وجہ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیڈ انفلوئنس نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے بچا کے رکھا ہوا تو وہ ایک اور نیت ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ آپ کے پرسنل اختلافات ہیں اور آپ کہتے ہیں بچے میرے ہی بن جائیں اور میں ان کو شکل نہ دیکھنے دوں دوسرے رشتے دار کی، تو یہ غلط ہے. کیونکہ بچوں کا حق ہے نا، ان کا خون کا رشتہ ہے، وہ ان کا باپ ہے. اللہ یہ کہ وہ ایسے حرام کام کرے، غلط کام کرے کہ جس میں آپ کے بچوں کی آخرت کی فکر ہو، اس صورت میں آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب حرام کاموں کو، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں. پھر اسی طرح کچھ اور کام بھی ہیں کہ جو انسان کے لیے نیک عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس میں خاص طور پر کسی مجرم کو پناہ دینا. حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی مجرم کو پناہ دے نہ اس کی نفل نماز قبول نہ فرض قبول. ٹھیک ہے نا، نہ اس کا فرض قبول نہ نفل قبول. مثلا آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص قاتل ہے، کوئی شخص چور ہے اور وہ چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے، اور آپ کو واضح پتا ہے وہ گورنمنٹ سے بھاگا ہوا ہے، فرار حاصل کیا ہوا اس نے،
اور آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ رہو. مثلا کسی شخص نے 10 لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد بھاگ کے آپ کے پاس آ کے چھپ گیا. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہم کیا کریں, اب رشتے دار ہے نا, بیٹا ہے, بھائی ہے, فلاں ہے, اگر ہم نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا, اب ہمارا فرض بنتا ہے. خاندانی وجوہات کی بنا پر آپ اس مجرم کو سزا نہیں ہونے دیتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل قابل قبول نہیں رہیں گے. ظلم پر تعاون نہیں کرنا, غلط کام کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا. اگر کسی نے کسی کا حق مارا, مثلاً آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی شخص چوری کرتا ہے, اور وہ چوری کر کے پیسہ آپ کے پاس لا کے جمع کراتا ہے کہ آپ حفاظت سے رکھیں, پھر چوری کر کے اور لے آتا ہے, پناہ دے رہے ہیں نا آپ اس کو چوری پہ انکریج کر رہے ہیں, تو آپ بھی مجرم شمار ہوں گے. تو آپ کی نمازیں روزے کام نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ ایک بہت غلط کام کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک مومن کا فرض کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی شخص برا کام کر رہا ہو تو وہ کہے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا, چاہے اپنی اولاد کیوں نہ ہو. نیکی میں تو دوسروں کے ساتھ تعاون کریں. قرآن مجید میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے سپورٹر مت بنو, کیونکہ اس میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا. دیکھیے اتنے کلیئر انسٹرکشنز ہیں ہمارے دین میں. مثلاً اگر کوئی شخص نیکی کے کام میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا ساتھ دیتا ہے, اس کو مدد دیتا ہے, تو کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا اور جو مدد دے رہا ہے اس کو بھی ہوگا. مثلاً اس کو چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ یہاں آج آپ خود آئے, جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے سوچا اچھا میں اپنی دوست کو بھی بتا دوں, وہ بھی آ جائے. ایک نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, اچھی باتیں سنیں گے, آپس میں سب مل کے ایک اچھا کام کریں گے. تو میں اکیلی کیوں جاؤں, چلو میں تھوڑی تکلیف اٹھا کے اس کو پک کر کے لے جاتی ہوں. ہو سکتا ہے وہ دوست آپ سے بھی نیکیوں میں آگے نکل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے عمل اتنے نہ ہوں, لیکن آپ نے جو اس کو راہ لگایا, اس کو اللہ سے جوڑا, اس کو خیر کی طرف بلایا, اس کے عمل جو ہے اس کو ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بیچ میں حصہ مل رہا ہے, وہ پروفٹ آپ کے اپنے اعمال پہ بھاری ہو جائے اور وہ آپ کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے خیر اور بھلائی کی بات, کوئی اچھی چیز اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. مثلاً آپ نے خود کوئی کیسٹ سنی, سی ڈی سنی, اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھی. اب آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو کہیں بھی تم بھی اللہ سے محبت کرو, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا. اب وہی چیز آپ اس کو دے دیتے, بہن تم بھی یہ سن لو, وہ بھی سن لیتی ہے, اس کے دل میں آپ سے بھی زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی. ثواب کس کو جائے گا سارا؟ وہ اللہ کی محبت میں جو جو کام کرے گی اس سارے کا اجر آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ خود بھی کر رہے ہیں اور آپ اسے بھی کروا رہے ہیں. اب دیکھیے ہم سب اگر آج یہاں آئے ہیں تو کسی کے کہنے سے آئے نا, کسی کے انویٹیشن سے آئے ہیں. مثلا میں یہاں ایسے تھوڑی آ گئی, کسی نے مجھے بلایا تو میں آئی ہوں نا. تو جس نے بلایا, انتظام کیا, اس کے لیے ان سب لوگوں کا اجر ہے جو بھی ان کے کہنے پہ یہاں آئے. تو بعض اوقات تھوڑی سی نیکی کا کام ہوتا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ لگاتے ہیں, لیکن اس کا اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, اتنا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن بہت دفعہ ہم سستی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا پھر سے کبھی, اچھا ہو جائے گا. وہ شیطان ہمیں روکتا ہے نا, سستی کرواتا ہے. مثلا اذان ہوگی, آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ دوسروں کو بھی یاد دلا دیتے بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا, آجو نماز پڑھیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے مغرب ہو جاتی ہے نا, اتنی تیزی سے ٹائم یہاں چینج ہوتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے اچھا 6:15, یہ نہیں ایک دن 6:15 ہے تو اگلے دن بھی 15 ہی ہوگا, اگلے دن 13 ہو چکا ہوگا, اور 2 دن اگر آپ نے خیال نہیں کیا تو وہ ہو سکتا ہے 6:10 ہو چکا ہو. اب وہ 6:10 پہ مغرب ہو چکی اور آپ کہہ رہے ہیں 6:15, نو وے, 5 منٹ تو آپ لیٹ ہی ہو گئے. تو اگر آپ نے گھڑی دیکھ لی اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے, نماز ہو چکی ہے, جلدی اٹھو. اب جتنوں کو آپ نے اٹھایا, آپ کی یاد دہانی سے وہ اٹھے, وہ اجر کس کو جائے گا؟ آپ کو جائے گا, کیونکہ آپ نے ان کو وقت پہ نماز پڑھنے کی یاد دہانی کرا دی. لیکن ہم اکثر کہتے ہیں ہو قضا, پھر اس کو خود ہی احساس ہو تو خود ہی پڑھے. نہیں بھائی, دوسرے سے غلطی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ کے ہم بے چین نہ ہو, ہمیں بے چینی لگ جانی چاہیے. میں اٹھ گئی ہوں, میرے بچے سو رہے ہیں, میں جنت میں جانے کی تیاریوں میں ہوں, تو ان کو سلا رہی ہوں کہ وہ جہاں مرضی جائیں.
نہیں نہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ میرے بچے آگ میں جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، خود کو پہلے بچاؤ اور پھر گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ان کی بھی فکر کرو۔ لیکن اگر آپ خود نہیں بچتے تو گھر والے کیسے بچیں گے؟ آپ خود کچھ نہیں کرتے اور آپ صرف ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ جہاز میں آتے ہیں نا تو اس میں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ آکسیجن ماسک پہلے خود لگائیں، پھر بچوں کی ہیلپ کریں، پھر دوسروں کی مدد کریں۔ تو اگر خود کوئی بے ہوش ہو رہا ہے اور دوسرے کو وہ لگا رہا ہے کہ تم ہوش میں رہو، تو ڈزنٹ میک سینس، وہ دوسرے کو بھی نہیں لگا پائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب پہلے اپنی فکر کریں پھر دوسروں کی کریں۔ اسی بندے کی بات اثر کرتی ہے، اسی کا فائدہ ہوتا ہے، اسی کا پھر بتایا ہوا لوگ عمل کرتے ہیں اور اس اجر ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود نماز ہی نہیں پڑھتا اور دوسروں کو صرف ناک کر دیتا بھی نمازیں پڑھ لو اور خود جا کے سو جاتا ہے، تو ایسے شخص کا کسی کو بتایا ہوا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ تو جو چیز آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں پہلے اس پر خود عمل کریں۔ امام احمد بن حنبل نے ہزاروں حدیثیں روایت کی، کتاب لکھی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر حدیث کے بیان کرنے سے پہلے جو اس میں لکھا ہوتا تھا کوشش کرتے تھے اس پر ایک دفعہ تو عمل کر ہی لیں۔ ہمارا بھی یہی شوق ہونا چاہیے، اور پھر خصوصاً ایسے اعمال سے بچنا کہ جس سے انسان اللہ کی ناراضگی میں آئے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرائے، حالانکہ قوم ناپسند کرے، ان کو وہ امام پسند ہی نہیں، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں، کہ وہ زبردستی دوسروں کے سر پہ مسلط ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو رات اس حالت میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، وہ اس کی بات ہی نہیں مانتی، وہ کہتی میں جاب پہ جاتی ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے نہیں پرواہ کہ تم کیا کہتے ہو اور کیوں کہتے ہو، بس میری مرضی۔ نہیں، اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے اور وہ حق دینا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر کوئی عورت دن بھر تبلیغ کر رہی ہے، درس دے رہی ہے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہی ہے اور شوہر اس کا ناراض ہے، تو کیا فائدہ؟ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرے پھر اس کے بعد باہر نکلے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اعتدال نہیں ہو رہا تو آپ دونوں میں بیلنس کریں، کچھ ادھر سے کام کریں کچھ ادھر سے کریں اور ایک بہترین راستہ اختیار کریں۔ بچے آپ کے بھوکے ہیں، وہ دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور آپ کو ایک ہی جنون ہے کہ بس میں صرف دین کا کام کروں، چاہے بچے جو مرضی کریں، وہ بگڑ رہے ہیں، وہ گھر سے بھاگ رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ اپنا سپارہ لے کے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو صرف خود عبادت کر رہا تھا اور اتنا پرہیزگار تھا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور پوری قوم بگڑ گئی تھی کیونکہ اس نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے تو کیا حکم دیا؟ یہاں سے عذاب شروع کرو۔ وہ فرشتے گئے تو کہا کہ اللہ وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، اور میں کہ وہ صرف خود نیک ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ تو ہمارے دین میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک طرف اللہ کا حق ہے، دوسری طرف بندوں کا حق ہے۔ پھر اسی طرح دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اگر ان کی بول چال بند ہے، اس حال میں ان میں سے کوئی فوت ہو گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اپنے دل سے لوگوں کی ناراضگیاں دور کر دیں، ان کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو منا لیں۔ آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ ہم تو کہتے وہ نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ جس نے پہل کر لی منانے میں، سارا اجر وہ لے گیا۔ لیکن اگر نہیں منایا اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں یہ نیک عمل کیوں کرنے؟ کیونکہ یہ آخرت کی کنجی ہے، آخرت کی کرنسی یہی ہے۔ اگر ہم دنیا سے بڑے سے بڑا مال و دولت بھی لے گئے، وہاں نہیں فائدہ دے گا، مگر وہ جو اللہ کے راستے میں دیا، وہ جو حلال طریقے سے کمایا اور حلال جگہ پر لگایا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم مال حلال تو کما لیتے ہیں لیکن خرچ حرام جگہوں پہ کرنا شروع کر دیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو عزیز بہنوں، آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں پھر اپنے آپ کو اور آپ سب کو یاد دہانی کراتی ہوں کہ اگر ہم واقعی اپنے انجام اور ہمیشہ کے انجام کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سی چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔
ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئی ہوں تو آپ مزید ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کریں. کوئی بھی کام اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی دنیا کے کام کریں کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، گھر صاف کرنا ہے، بچے پالنے ہیں، شوہر کا خیال کرنا ہے، بچوں کا کرنا ہے، نیبرز کا بھی کرنا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے موٹیویشن چاہیے، ان سب چیزوں کو صحیح طور پہ کرنے کے لیے ڈائریکشن چاہیے، ان سب چیزوں کے کرنے کے لیے ہمت اور طاقت چاہیے. وہ ہمیں ملتی ہے سورس آف انرجی سے، یعنی قرآن سے. اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لیں، اس کے معنی کو جانیں، اس کی تفسیر جانیں، اس پر عمل کریں. آپ دیکھیں گے کہ دل کی دنیا بدل گئی تو ہر کام آسان ہو جائے گا. جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ سے ملاقات کا شوق آ جائے گا تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا. آپ کی سہولت کے لیے آپ کی ایسی بہنیں موجود ہیں کہ جو آپ کے لیے اپنا دن رات لگائے ہوئے ہیں، اپنا مال وقت جان ہر چیز لگائے ہوئے آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو یہ چھوٹا سا کاغذ ملا ہوگا جس پر لیڈز میں اور کچھ دوسرے شہروں میں کلاسز کے ایڈریسز لکھے ہوئے. آپ یہ دیکھ لیجیے آپ کے گھر کے قریب کون سی کلاس ہے اور کون سا دن آپ کو سوٹ کرتا ہے. کانٹیکٹ نمبر نیچے دیے ہوئے، آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. مثلا لندن میں، مانچسٹر میں، بریڈ فورڈ میں، لیڈز میں اور مڈل برا میں، ہڈرس فیلڈ، بیک فیلڈ، روچ ڈیل، ان ساری جگہوں پر قرآن مجید کی کلاسز ہو رہی ہیں. آپ جس جگہ رہتے ہیں جو آپ کو کنوینئنٹ ہے وہاں آپ فون کر کے ایڈریس معلوم کر لیں اور وہاں پہنچ جائیں. پھر یہ کہ کچھ ڈفرینٹ ڈیز پر ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگز پر ہوتی ہے، اس کا بھی آپ معلوم کر لیں کون سی کلاس کس دن کس ٹائم پر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ایریا کی کلاس کا دن سوٹ نہ کرتا ہو تو آپ دوسرے ایریا کے دن کو معلوم کر کے کہ وہاں کس دن ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنی اور پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بھی کہہ سکتی ہیں. اوکے، اس میں یہ ہے کہ آپ مجھے کسی ذاتی وجہ سے تو نہیں جانتے نا، دین کے لیے جانتے ہیں. جو شخص دین کے لیے اللہ کی محبت میں کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے کیونکہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. یعنی ایک ٹرپ میں آپ 3-4 کام اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. مثلا میں نے ابھی آپ کو لیکچر دیا، اس کے ساتھ آپ کو کلاسز کا بتایا، یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بولنا بھی اللہ کے لیے، یہ بتانا بھی اللہ کے لیے. ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے. مسلمان عورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی لباس کے حوالے سے. وہ صرف بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے تو پھر تھوڑی نرم ہو جاتی. ینگسٹرز کے لیے، بیوٹیفل پیپل کے لیے اور زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے دوسروں کی بری نظروں سے. کتنی نظر بھی لگتی ہے آپ کو پتہ ہے، کیسے کیسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانوں کے علاوہ شیطانوں کی نظریں لگتی ہیں. وہ انسان کو ننگے دیکھنا پسند کرتا ہے. آپ اس کے لیے سورۃ الاعراف پڑھیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم کا بھی لباس اتروا دے. یہ اس کی بہت بڑی چال ہے. تو ہم نے شیطان کا ساتھی نہیں بننا. دوسری چیز یعنی گھر کے اندر بھی معقول لباس ہو. جب باہر جانے لگے تو اپنا اور بھی باحیا لباس پہنے کہ عورت کے لیے اس کے بال، اس کی گردن، اس کی جیولری، اس کا سینہ، اس کے ہپس، اس کی ٹانگیں، پاؤں، یہ سب چھپے ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو بری نظر سے نہ دیکھے، کوئی آپ کے جسم سے اپنی نگاہ کے ذریعے بھی لذت نہ لے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خود پریشیس ہے نا، خوبصورت ہے، اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ کے بعد صرف ایک مخلوق دنیا پہ جو ہے وہ عورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟
یہ بہت بڑا اعزاز ہے عورت کے لیے، کوئی بری بات نہیں ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ حیا کا تقاضا بھی ہے، اور حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. جب حیا جاتا ہے ایمان بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. یہ دونوں ٹوینز ہیں. ایمان میں نقص، ایمان میں خلل، ایمان میں کمی ہو جاتی ہے جب انسان ایسا ڈریس پہنتا ہے کہ جس سے اس کا جسم ٹائٹ نظر آتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، یعنی اس کے فیچرز مردوں کے سامنے ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ پورا سائز، یا پھر اتنا سی تھرو ہوتا ہے کہ اندر سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو ان دو چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. صرف آپ نے نہیں، آپ کے بچوں نے بھی. لیکن بچے کب کریں گے؟ جب ان کے اندر ایمان آئے گا. تو ان کے اندر پہلے حیا نہیں، پہلے ایمان لائے، حیا خود ہی آ جائے گا. ایمان پر کام کریں. ایمان پر کام کرنے کے لیے دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، کائنات میں غور و فکر، قرآن میں غور و فکر. صرف خود نہیں، اپنی بچیوں کے لیے بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ سوچیے. مجھے بہن بتا رہی تھی مڈل برام میں وہ بچیوں کی انگلش میں کلاسز لیتی. آپ لوگ بھی کر سکتے، مل جل کے ایسے حلقے بنا سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ. شروع میں دل نہیں مانے گا، طبیعت پہ بہت بھاری ہوگا، آہستہ آہستہ دل مانے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ حجاب سے شروع کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں. وہ ابھی اس میں چھپ رہے ہیں. ابھی آپ ایمان پہ بات کریں، اللہ کی محبت پہ بات کریں، آخرت کی فکر ڈالیں، حساب کتاب کا بتائیں، قرآن کی امپورٹنس بتائیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں. جب سورس آف انرجی سے لنک ہو گیا ان کا، ہر چیز روشن ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو لائٹ ہے یہ کیوں جل رہی ہے؟ کیونکہ اس کا سورس آف انرجی کے ساتھ کنیکشن ہے نا. جب آپ بٹن بند کر دیتے ہیں تو کنیکشن کٹ جاتا ہے، تو کمرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. آن کرتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے. قرآن سے کنیکشن جڑتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، دل کے اندر نور آ جاتا ہے. اس نور میں چیزیں بالکل نظر آنے لگتی، کیا کالا ہے، کیا سفید ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے قرآن سے، تو کیا ہوگا؟ دل میں روشنی، اندھیرا. جب اندھیرا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب آپ کے کمرے میں لائٹ آف ہوتی ہے، آپ واش روم جاتے ہوئے لائٹ آن کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ روز جاتے ہیں نا، اندازے سے چلے جائیں نا. گھر سے باہر نکلتے ہیں، یہاں آنے کے لیے نقشہ دیکھا تھا؟ بھئی اندازے سے ہی چلے جاتے ہیں. دین کے معاملے میں اندازے سے ہی کام کر رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا. نہیں بھائی، یہ بھی اور وہ بھی نہیں، ایک ہی چیز ٹھیک ہے. وہ کون سی ہے ٹھیک، اس کو تلاش کریں. اس تلاش کے لیے روشنی چاہیے، روشنی کے لیے سورس آف انرجی سے کنیکشن چاہیے. وہ کنیکشن بحال کر لیں. تھوڑا 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 کر کے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا. اور سب سے بڑی بات، صرف پتا چلنا نہیں، موٹیویشن ملے گی. ایک سنی ڈے اور ایک کلاؤڈی ڈے میں فرق ہوتا ہے. سنی ڈے میں کیسا دل ہوتا ہے آپ کا؟ روشن. کام کو زیادہ دل چاہتا ہے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ ایکٹیو. ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے نا. اور ایوری ڈے کلاؤڈز 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 کلاؤڈز، بارش بارش بارش. اگرچہ بارش کے بھی فائدے، لیکن ایک تھوڑی دیر تو اچھی لگتی ہے، مگر زیادہ اگر بارش رہے اور کبھی کبھار سورج نکلے تو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ہفتے میں 6 دن کلاؤڈز میں ہے تو 7ویں دن تو سورج نکلنا چاہیے نا، تو آپ خوش ہو جائیں گے. 6 دن نہیں پڑھا، نئی کلاس میں گئے، 7ویں دن تو چلے جائیں نا. اور آپ میں سے ہر اس بہن کو جو یہاں بیٹھی ہے اور وہ قرآن جانتی ہے اور وہ کلاس ارینج کر سکتی ہے، یا آپ اپنے گھر کو آفر کریں کہ اس کے اندر ایک حلقہ بن جائے، یا آپ خود اس کو ہولڈ کرنے والے بنے، آرگنائز کرنے والے بنے، مددگار بنے، یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ سکھائیں. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں ایک قرآن مجید یہاں ترجمے کے ساتھ پڑھاؤں. ٹھیک ہے؟ لیڈز میں نہیں کہہ رہی، میں برٹن میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی میں نے فائنل نہیں کیا، لیکن میرا ارادہ، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے صحیح رستہ دکھائے کہ میری زندگی ضائع ہونے سے بچے. رائٹ؟ اب اگر میں اس کو شروع کرتی ہوں تو آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہر کوئی تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن آپ گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے سننے کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کمپیوٹر پر کس جگہ جاتے ہیں کہ جہاں سے یہ جو میں اس وقت بول رہی ہوں کئی لوگ گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں. وہ یہاں نہیں آ سکے کیونکہ ان کے بچے چھوٹے ہیں، یا وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے اس وقت. لیکن جو آپ سن رہے ہیں وہی چیز وہ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ میں کہیں بھی اگر پڑھاتی ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں،
وہاں بیٹھ کے سن سکتے ہیں, وہاں آ کے رہ سکتے ہیں, وہاں آ کے رہ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی قربانی کرنی پڑے گی, وقت نکالنا پڑے گا, کمٹمنٹ کرنی پڑے گی, سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی, اور تھوڑی سی ٹیکنالوجی سیکھنی پڑے گی کہ نہیں آ سکتے تو گھر میں بیٹھ کے بھی سن لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سورس آف انرجی کے ساتھ جڑ جائیں اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں, علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں. باقی اللہ کو جو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق دیتا ہے نا, کہ جس کے اندر چاہت ہوگی, نیت ہوگی, اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. معلوم نہیں کس کس کی دعا مجھے یاد آئی, میں تو اتنی مصروف تھی کہ مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہیں نکلوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے آیا اور کچھ کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. جی یہ استاد کوشچن آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہاں جو نئی نئی چیزیں شروع ہوئی ہیں, جیسے پہلے ویلنٹائن اور برتھ ڈیز تھی, تو اب نئی چیز جو شروع ہوئی ہے بیبی شاورز. بیبی شاورز ہوتا ہے کہ بیکورڈ ہیں آپ لوگ. اور فیس بک, ان دو چیزوں میں تھوڑی سی روشنی پلیز ڈالیں. دیکھیے, کوئی بھی چیز دو وجوہات سے صحیح یا غلط ہوتی. ایک تو وہی ہے کہ اس کے طریقہ کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے. مثلا فیس بک ہے, میں بھی فیس بک پہ جاتی. اگر آپ دیکھیں تو فیس بک پہ میں کیا پوسٹ کرتی ہوں, اس میں میری آپ کو کوئی تصویر نہیں ملے گی. میری فیس بک پہ میری کوئی تصویر نہیں ہے, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرنا. میری فیس بک پہ کائنات سے متعلق خوبصورت کیلی گرافی اور ایسی تصویریں ہیں کہ جس سے آپ کا اللہ کے اوپر ایمان بڑھے, اللہ کی محبت بڑھے. کیونکہ دیٹ از مائی نیت کہ جو لوگ فیس بک پہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں, اگر وہ کسی وقت فرحت ہاشمی پہ آ جائیں تو ان کو اللہ کی محبت مل جائے. کیونکہ دس از دا ہول پرپز آف مائی لائف, کہ کنیکٹنگ پیپل ود اللہ سبحانہ وتعالی. اب اس میں لیکچر کا بھی بعض اوقات لنک ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, ترجمہ ہوتا ہے, اور خوبصورت کوئی پکچر ہوتی ہے. کبھی وہ کیلی گرافی ہوتی ہے, کبھی وہ کوئی سٹارز ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی صحرا, کبھی سمندر, کبھی کوئی اور اس طرح کی چیز, یا کوئی چھوٹے ویڈیو کلپ جس سے کوئی لیسن مل رہا ہو. تو اب ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سے جوڑنے کے لیے فیس بک کو استعمال کر رہا ہے. دوسرا, میں بور ہو رہی ہوں, وہ جا کے فیس بک پہ لکھ دیتا. ہو کیا صاحب, بور ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اپنا بھی وقت برباد کیا اور دوسروں کا بھی. ہسبینڈ نے کوئی گفٹ دیا, اس کی تصویر اتار کے فیس بک پہ ڈالی, پتہ نہیں دیا کہ نہیں, فیس نہیں فیک بک ہو گئی اگر جھوٹ اور دھوکا ہے تو. پھر اسی طرح شادی کی تصویر پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں بیٹھ. واٹ از دس؟ میں غمگین ہوں, وہ باتیں کر رہی ہوں, میں خوش ہوں, میں وہ باتیں کر رہی ہوں. میری ذات سے کسی کو کیا انٹرسٹ؟ میرے غم میرے ہیں, اور انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں اپنے غموں کی فریاد اللہ سے کرتی ہوں. پوری دنیا کے سامنے واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فیس بک کا غلط استعمال اور پرسنل لائف کو ایکسپوز کرنا, ہر درجے کا وقت ضائع کرنا, اس سے بچنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی بامقصد کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو, میڈیا کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کے حالات جانیں کہ ان کو کیا چاہیے, پھر اس کے مطابق ان کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے نا, ایز پر نیڈ, سچویشنل. دوسری چیز, کسی نے بیبی شاور کہا تھا. بیبی شاور چونکہ میں نے کبھی حصہ نہیں لیا, اس میں مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو بچے کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے دوست احباب مل کے وہ گفٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ خاندان کے اوپر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں کہ کیا ہے. یہی ہوتا ہے, یہ سارے مل کے کچھ گفٹ دے دیتے ہیں. یہ بچے سے پیدا ہونے کے بعد کریں, کیونکہ ابھی تو نہیں پتا اس کا کیا پیدا ہوگا اور زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس کو رسم نہیں بنائے اور اس کو دکھاوا نہیں کرے. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نام اس کو کچھ بھی دے دیں, شاور نہ دیں, کچھ اور دے دیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. کہ جیسے کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے لیے خوشی کی بات ہے, اور آپ اس کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں ایک تحفے کے ساتھ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تحفہ دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے. اب اس میں اگر واقعی بچے کے کام آنے والی چیز ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ جو اٹھ پٹانگ چیز, سستی وستی, جو کبھی اپنے بچے کو نہ پہنایا, وہ جا کے اس کے سر پہ دے دے, اور وہ مصیبت کو مارا, نہ الماری میں رکھنے کی جگہ نہ کہیں اور, وہ ان کو اٹھائے پھرے, کسی کا کباڑ کھانا, تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے. تو اس صورت میں مقصد دیکھیں. مثلا شادیوں میں
مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان میں جب کسی کی شادی ہو تو جو ماموں چچا خالہ ماسی سارے مل جل کے ایک کہتا ہے اچھا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا, اور ایک نئے جوڑے کا گھر بن جاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے اوپر اگر بوجھ نہ ہو تو اس طرح سارے مل کے اگر ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا لیتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کی, صرف فی سبیل اللہ, کسی کے اوپر احسان نہیں, دین نہیں, اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں, تو ایسی چیزوں میں حرج نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو صرف رسم کے طور پہ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا, پھر اس سے بچنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.